الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الخير والدلالة على الهدى ابتغاء لوجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. معزز ومكرم حاضرين سامعين وناظرين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحمد اللہ ہم نے جو سلسلہ درس بحوالہ بعلوی طریقت شروع کیا، اس کی آج تیسری نشست میں آپ اور ہم حاضر ہیں، جمع ہیں. الحمدللہ اس سلسلے کے تعارف کے طور پر ہم نے آغاز کیا، اور قبل از کہ اس کی مزید تعلیم اور ترتیب کے بارے میں اور اس کے اصول کے بارے میں ہم آگے بڑھیں، یہ ضروری تھا کہ تمام من جملہ عقائد، نظریات اور اس سلسلے کی تعلیم یہ ہر چند آپ تمام کے سامنے رہے، تاکہ اگر آپ میں سے کوئی اس سلسلے کا تعارف سمجھنا چاہے تو اس کو آسانی میسر آ جائے. اور یہ سارا تعارف ان احباب اور ان سادات بعلویہ کے لیے بھی ہے جو تقریباً قریب و دور ہندوستان اور بر صغیر میں بعلوی سادات کی آمد و رفت کو تقریباً 350 سے 400 سال کے درمیان کا وقفہ ہو چکا، کہ جہاں اس سلسلے سادات بعلویہ کے سب سے پہلے شیخ و مرشد کے طور پر سادات بعلوی گجرات میں پہنچے، اور عام طور پر بندرگاہوں کے ذریعے سے، یعنی پورٹس کے ذریعے سے ہندوستان کا راستہ عرب سے قریب ہے. تو ہوا یوں کہ اکثر سادات سورت کے راستے سے، گجرات کے دوسرے بندرگاہوں کے راستے سے، بامبے کے راستے سے، اور کچھ کثرت کے ساتھ کیرلا کے راستے سے بھی ہندوستان تشریف لائے. تو الحمدللہ کوئی وہیں پہ مقیم ہو گئے، تو کوئی وہاں سے چلے اور اپنا سفر جو بحری راستے سے آئے تھے، سمندری راستے سے آئے تھے، انہوں نے کچھ نے وہیں پہ استقامت اختیار کی، جیسا کہ کیرلا کی سرزمین پر بھی بہت سارے سادات بعلویہ ہیں، چنئی میں ہیں، سورت اور احمد آباد خاص طور پر، یہ دو مقامات پر، اور پھر گجرات کے کچھ دوسرے علاقوں پر بھی یہ سادات بعلویہ پہنچے ہیں. پھر کچھ نے وہاں سے سفر کیا، حیدرآباد تشریف لائے، گلبرگہ تشریف لائے، بیجاپور تشریف لائے، اورنگ آباد تشریف لائے، اور ملک عنبر کے زمانے میں جو اورنگ آباد کے خطے پر بہت بڑا خطہ حکمرانی رہی، ملک عنبر کے زمانے میں بہت سارے تشریف لائے، عادل شاہی بادشاہوں کے زمانے میں بہت سارے سادات تشریف لائے. تو یہ سلسلہ اس زمانے سے چلتا ہوا
حکمران حکمرانان نظام آصف جاہی حکومتوں آصف جاہی حکومتوں کے وقت میں بھی بہت سارے سادات کا آنا ہوا. پھر ذیلی بہت سارے علاقے ہیں کہ جہاں پہ یہ سادات پہنچے اور انہوں نے اپنے جواہر تعلیم، تربیت، طریقت و مزاج کو آگے منتقل کیا نسلوں میں. لیکن کیونکہ یہ عرصہ دور و نزدیک کچھ ایسے ماحول میں ڈھلتا گیا کہ بہت سارے سادات کہ جو اپنے آبا و اجداد کی تعلیم کے حوالے سے، اپنی شناخت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کمی کا شکار ہوئے، یا کم عمری میں ان کے ماں باپ کا، والد کا خاص طور پر سایہ سر سے اٹھ جانا، جو اصل مرکز رہا بعلوی سادات کے لیے. ماں کی گود تو پہلی درسگاہ ہے ہی، لیکن سلسلہ طریقت کے حوالے سے ساری تعلیم ان کی گٹھی میں پہنچنا، اس کے لیے لگاتار ایک تربیت کی ضرورت ہے جو عام طور پر ہر ایک خاتون سے ممکن نہیں ہے کہ وہ سارا کچھ ان تک پہنچا سکے. وہ چیدہ چیدہ کہیں کہیں کسی خاتون کا نام ملتا ہے جس نے اپنی اولاد کو ساری چیزیں سپرد کی ہوں، وہ اس لیاقت میں، اس میدان میں اپنے تمام جوہر درجہ کمال تک پہنچائی ہوں. لیکن پھر والدین کی کمی رہی. اکثر یہ ہوا کہ کم عمری میں والدین کا وصال ہو جانا، جس کی وجہ سے تربیتی گیپ پیدا ہو گیا، اور بہت سارے ایسے ہمارے اندر احباب ہوئے کہ جو سادات زمانے دراز میں ہندوستان یا ہندوستان کے جوار میں جو ممالک ہیں وہاں پہ رہنے کی وجہ سے وہاں کی بول بھاشا اختیار کر لی، وہاں کا رہن سہن ان کے اندر اپنا رنگ ڈالتا چلا گیا. بعضوں کو کیونکہ اس تربیت اور اس طریقت سے کی تعلیمات سے کہ طریقت کے سامان آسانی سے مہیا نہیں تھے، تو اور اس سلسلے کی تعلیم و تربیت کے لیے مشائخین کی اکثر مادری زبان، ہمارے مشائخین جو عرب سے چل کر آئے، یمن سے چل کر آئے، ان کے اکثر زبان عربی تھی. بہت ہی چیدہ بعض مشائخ تھے جو بہت مشکل سے کچھ اردو بول لیا کرتے تھے، لیکن اکثر کو یہ زبان آتی نہیں تھی. تو اس میں یہ ہوا کہ گیپ بڑھتا چلا گیا. تو جو تعلیم آسانی سے میسر آئی ماحول میں، علماء وقت کے پاس، جو اس وقت مقیم علماء تھے، ان کے پاس جو تعلیم میسر آئی، پھر خانقاہیں جو عموم کے ساتھ میں نظر آتی تھیں، ان میں جو تعلیم و تربیت ملی، میسر آئی، انہوں نے اس کو اختیار کر لیا. تو پھر بعض کا تعلیم کی طرف جلدی راغب نہ ہونا، اور پھر بہت ساری چیزیں، ماحول کے آثار ان کے اوپر بنتے چلے گئے، اور انہوں نے کچھ نہ کچھ وجہ ملتی چلی گئی کہ جو انہوں نے یا ان سے بعلوی سلسلے کی تعلیم و تربیت کے اندر وقفہ مل گیا اور دوری ہو گئی، اور پھر بہت سارے اس طرح کے مسائل پیش آئے. تو ہمارا فوکس اس دروس کے اوپر یہی ہے کہ سب سے پہلے اس سلسلے کے اولادیں، پھر اس سلسلے کے جو وابستگان ہیں، جو کوئی معمولی 100-200 یا 2000 کی تعداد نہیں ہے، کئی ہزاروں کی شکل میں ہے. اور آج کل سے نہیں بلکہ کئی کو تو ہم خود جانتے ہیں کہ جو ہمارے آبا و اجداد کے سلسلے دراز سے
اس زمانوں سے اس سلسلے سے وابستہ ہوئے، اور بہت سارے مشائخین کی بہت اچھے تعلقات رہے اس سلسلے کے ساتھ، اس سلسلے کے بزرگوں کے ساتھ، یعنی کہ ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ کئی مشائخین، حالانکہ وہ کوئی اور سلاسل سے ہیں، لیکن تعلق بہت مضبوط رہے، گہرے رہے، اور ان تعلقات میں آپسی اجازات کا لین دین بھی رہا، اور برکتیں ایک دوسرے کی طرف منتقل بھی کی۔ یہ پھر کوئی اور بحث ہو جاتی ہے، لیکن لہذا بتانے کا مقصد یہ کہ یہ سلسلہ نامعلوم سلسلہ نہیں تھا، لیکن اس سلسلے کا علم اکثر اہل علم جو علم دوست تھے، جن کو علم سے شغف تھا، جو علماء کی صحبتوں میں بیٹھنے والے تھے، پھر جو مشائخین علم سے وابستہ تھے، جو طریقتیں علم سے منور تھیں شریعت کے، تو یہ اصحاب علم کا ایک دائرہ، ایک اٹوٹ دائرہ تھا۔ تو اس میں طریقت کا فرق نہیں ہوتا، نہ کسی ادارے کا فرق ہوتا ہے کہ آپ کون سے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ فلاں مدرسے سے تھے، آپ فلاں جامعہ سے تھے، اس کا فرق نہیں پڑتا۔ علم ایک بنیاد بنتا ہے ایک رشتے کو ترتیب دینے کے لیے، اور یہی ہوا، رشتوں کی بنیاد علم ہوئی کہ علم دوست مشائخین جن کو علم شرع پر عبور تھا، بہت سارے ایسے علماء رہے، جیسا کہ بانی جامعہ نظامیہ شیخ الاسلام والمسلمین امام انوار اللہ الفاروقی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، فقیر کے جد امجد حبیب عیدروس بن حسین عیدروس رضی اللہ عنہ کا زمانہ، دونوں کا ایک ہونا، اور ایک زمانے میں ان کا آپس سے تعلق ہونا، پھر مولانا حضرت العلام العارف باللہ ابو الوفا افغانی رحمہ اللہ، ان کا تعلق ہمارے مشائخین کرام کے ساتھ، ہمارے اجداد کے ساتھ، اسی طرح پھر دیگر، یعنی سعد اللہ نقشبندی علیہ رحمہ کو کون نہیں جانتا؟ اگر دکن کی سرزمین پر سلسلے نقشبندی کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو انہیں کون نہیں جانتا؟ سعد اللہ نقشبندی رحمہ اللہ تعالی سمیت ان کے جمیع خلفاء و مریدین اس وقت سے سیدنا حبیب عیدروس بن حسین عیدروس مدفون خطہ صالحین ان کو پہچانتے تھے، اور ان کے ساتھ بہت ہی گہرے تعلقات تھے، جن میں سے ایک بڑا نام اگر خلفائے نقشبند دکن حضرت سعد اللہ نقشبندی رحمہ اللہ تعالی کا نام لیں تو ان کے نامور خلفاء میں سے مشہور اور بڑے ہی خدمت گزار خلفاء میں سے کہ جنہوں نے 15-20 سال حضرت سعد اللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی ہو، وہ ایک نام ہے مسکین شاہ صاحب کا۔ ہمارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں نہیں معلوم ہیں، یہ طریقتوں کو آسان سمجھتے ہیں لوگ، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خدمت کیا ہوتی ہے، خدمت گزاری کیا ہوتی ہے۔ صرف سلسلوں کے نام سے جو نام بڑا دکھا وہ اپنے ساتھ جوڑ لو، ان کے پاس ان کے پیچھے چلے جاؤ، نام جوڑ لو، ارے بھائی ہمارے سلسلے میں نقشبندی بھی آتا ہے، فلاں بھی آتا ہے، فلاں بھی آتا ہے، یہ لمبے لمبے نام کر لو اور بڑے خوش ہو گئے۔ پھر کیا بولے تو حضرت کی فاتحہ، ماہانہ فاتحہ میں حضرت والا کے جانشینان کے پاس میں وقتاً فوقتاً نماز ادا کر لی، کوئی محافل میں شریک ہو گئے، اور بس میں من جملہ مریدین کی بات کر رہا ہوں، کوئی ہمارے سلسلے کے مریدین کی ہی بات یا ہمارے ہی حلقے کی بات نہیں کر رہا، ہر جگہ یہی عالم ہو گیا، الا ماشاء اللہ کوئی خدا ترس آتا ہے، خدا کے لیے آتا ہے، جیسے فقیر کے شیخ و مرشد اور عام محترم حضرت سیدی حبیب مجتبی بن جعفر العیدروس حفظہ اللہ تعالی سے ہم نے ان کی صحبت میں سنا، کچھ لوگوں نے جب مرید ہونے کے بارے میں پوچھا، خواہش اختیار کی، خواہش پیش فرمائی، تو وہ تھوڑے دیہاتی تھے، گاؤں کے تھے، زیادہ علم والے نہیں تھے، لیکن مرید ہونے کی خواہش تھی،
تو اس وقت میں سیدی حبیب کے سامنے پوچھا کہ مرید ہونا چاہتے ہیں. تو حبیب بیٹھے تھے بڑے اچھے مزاج میں، اور کبھی کبھی جب مزاج مبارک میں زیادہ طبیعت کے اندر بوجھ نہیں ہوتا ہے تو اس وقت کافی مزاج ایک الگ نکھار کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس وقت میں پوچھنے لگے کہ کیوں نہ چاہ رہے ہیں مرید. حالانکہ تھے لا علم وہ لوگ، اور جانتے ہیں کہ کس سے سوال ہو رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کن کن کانوں کو ان کا پیغام پہنچنا تھا، کس کس کو پیغام سنا رہے تھے. حاضرین میں تو بہت تھے. تو جو لوگ مرید ہونے بیٹھے ہیں وہ لوگ وہ اپنی زبان میں کہنے لگے. ایک بوڑھیا تھی، وہ کہنے لگی کہ سیدی سے مخاطب ہوئی، کہنے لگی کہ ایک کام ہوتا ہے، ایک کام ہو جاتا مرید ہوئے تو اس لیے ہونا چاہتے ہیں. وہ گاؤں کی زبان تھی، وہ ایک الگ. تو حبیب پوچھنے لگے مزاحیہ انداز میں، اچھا تو کام ہو جاتا بول کے مرید ہونا چاہ رہے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں ہے مرید ہونے کا؟ تو کہنے لگی کیا اس میں مرید ہونا ہے؟ مرید ہو بولتے نا مرید ہونا بول کے، تو مرید ہونے آئے. تو پھر مزید کچھ مکالمہ رہا. بہرحال حبیب نے کہا کیا ہے اللہ کے لیے نہیں ہوتے مرید؟ کیوں ہو رہے مرید؟ اللہ کے لیے نہیں ہونا چاہتے؟ تو لوگ کہنے لگے نہیں وہ تو ہے، لیکن پیغام کیا پہنچانا چاہتے تھے؟ حبیب کا مقصد کیا تھا وہ بولنے کے ذریعے سے؟ کہ ارادت ہوتی ہی اس وقت ہے کہ جب آپ کو اللہ تک پہنچنا آپ کی نیت ہو، اللہ کا وصال، اس کا قرب اور اس کے انوار کا رنگ آپ کے اوپر چڑھنا مقصود ہو، سیر اللہ کا آپ کا مقصد ہو، آپ کی روح تفویض و تسلیم کرے کہ یہ جو سامنے بیٹھے ہیں، کہ جن کے سامنے میں اپنے آپ کو اپنی بیعت دے رہا ہوں اور ان کی بیعت لے رہا ہوں، یہ آپسی بیعت ہے. انہوں نے آپ کو بیعت میں لیا، آپ نے اپنے آپ کو بیعت میں دیا. بیعت کیا ہے؟ باع یبیع بیعا، بیچنا. آپ نے خود کو سپرد کیا کس کے؟ اپنے مربی کے، جس کو آپ نے اپنا مرشد تسلیم کیا. آج دیکھو تو تماشا ہے کہ جو اچھا دکھا اس کے پاس میں مرید ہو گئے. تعلیم کیا ہے؟ زیرو. تربیت کیا؟ زیرو. اللہ عالم، اللہ عالم. بڑا نام ہے، بڑے بینر پہ اچھا نام آتا ہے، ارے حضرت کا امامہ بہت بڑا ہے، مرید ہو جاؤ. حضرت کا رنگ ڈھنگ لباس بڑا شاہانہ دکھا، بھائی مرید ہو جاؤ. مولا روم جس کے مرید ہوئے تھے ان کو تو دنیا پاگل سمجھتی تھی. حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ خود مولا روم نے ان کو دھتکار دیا تھا، نعوذ باللہ. یعنی کہ اپنے دھتکار سے مطلب اپنی نشست سے، اپنی درسگاہ سے ان کو بھیج دیا تھا، رفع کر دیا تھا کہ کیا سمجھتے ہوئے کہ ایک جاہل ہیں، ان کو کیا سمجھ میں آئے گا. لیکن وقت نے کروٹ لی، خدا کچھ اور چاہتا تھا. کبھی مشائخین آپ کی دہلیز تک آ کر آپ کو ارادت کا مزہ چکھا کر چلے جاتے ہیں. تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ ارادت کی تلاش میں 20 سال انسان جو ہے سیر کرتا ہے، تلاش کرتا ہے. تو کبھی جا کر مرید ہونا نصیب ہوتا ہے. پھر مولانا جلال الدین رومی مولا روم نہیں بنے تھے. پھر کیا ہوا؟ وقت نے عجب کروٹ لی، اس کے بعد عجب تماشا ہوا. اور آپ کی پھر وہ کہانی ہے ایک لمبی، جس کو سب وہ واقعہ جانتے ہیں تقریباً لوگ، کہ پھر وہاں سے چلے، کتابوں کا اور حوض کا واقعہ پیش آیا. بے چینی قلب میں اٹھی، صبح اٹھے، دربار پہ پہنچے.
کبھی شمس تبریز خود آ کر درسگاہ پہ ہونے والے مرید کا معائنہ کرتے ہیں، تو کبھی خود مولانا جلال الدین رومی جس کا سکہ چلتا تھا اپنے دور میں، اس کے علم کا، ورع کا، تقوی کا بڑا چرچا تھا، مولانا جلال الدین رومی پہنچے خلوت گاہ میں، تو دربار پہ پہنچے تو دربار نظر آتا ہے، تو دل میں آیا کہ در درویش را دربان نہ باشد، کہ درویش کے دربار پر، اس کی کوٹھی پر درویش کے پاس کیا ہے کہ اس کے پاس میں کوئی دربان رکھے؟ یہ تو بادشاہوں کے پاس ہوتے ہیں دربان، دنیاوی سیاس لوگوں کے پاس میں دربانوں کی ضرورت پڑتی ہے، چوکیداروں کی ضرورت پڑتی ہے، ان کے پاس کیا دربان؟ تو قلب میں یہ آیا، چلے گئے۔ پھر رات کو کچھ کیفیت ہوئی، خواب ہوئے، وہ ایک کیفیت ہے، پھر تشریف لائے، پھر آگے کھڑے ہو گئے، دربان کو کہا کہ اندر حکم دیجئے کہ فقیر آگے ٹھہرا ہے۔ تو دربان نے کہا کہ ہم جا کر نہیں بتاتے، اندر سے حکم ہوتا ہے، کوئی آئے ہیں تو بلاتے ہیں، نہیں تو ہم خود نہیں جاتے۔ تو کچھ دیر کے بعد اندر سے آواز آئی، چھوٹا کوٹ، تو وہاں سے آواز اندر سے آئی کہ باہر جو مولانا ہیں ان کو اندر بھیجو۔ پریشان، دربان پریشان نہیں ہے، دربان پریشان نہیں ہے، پریشان مولانا جلال الدین رومی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کتابیں جو پڑھتے آئے ہیں اس میں یہ سبق تو نہیں ملے تھے، لہذا اندر بلایا گیا۔ مولانا جلال الدین کون ہے؟ آپ ہیں، ٹھیک ہے آپ آئیے اندر۔ بلایا گیا مولانا جلال الدین رومی، اندر پہنچے، سلام کیا اور اپنی خواہش ارادت کا اظہار کرنے لگے تو رکا دیا، کہا کہ سب باتوں سے پہلے وہ مصرع تو بولو جو کل دل میں سوچ کے گئے تھے۔ مولانا جلال الدین رومی وہیں پہ بڑے مزاج تبدیل ہو گئے اور بولے کہ یہ کیا بات ہے، میں تو دل میں سوچ کے چلا گیا تھا، تو حیران کیوں ہوتے ہو؟ پڑھو، حکم ہوا۔ تو کہا کہ در درویش را دربان نہ باشد، تو مصرع مکمل کرنے لگے آگے۔ پہلا حصہ تو مولائے روم سوچ کے گئے تھے، اس کا مصرع آگے مکمل کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو تکمیل کرتے ہیں حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ۔ در درویش را دربان نہ باشد وگر باشد طاقت دنیا نہ آید، ایسا کچھ شعر تھا کہ اگر پائے جاتے ہیں تو اس لیے کہ دنیاوی طاقت درویشوں کے دروازے کے اس پار نہ آ سکے، جو دنیاوی طاقت ہو وہیں پہ رک جائے، ہم اسی لیے دربان رکھتے ہیں۔ ایسے تو درویشوں کے دربار پر دربان نظر نہیں آتے ہیں، لیکن اگر پائے جائیں وگر باشد، اگر پائے جائیں تو اس لیے کہ اغیار غیر طاقتیں اندر اپنے آپ کو زبردستی گھسانے کی کوشش نہ کریں۔ ہمیں اغیار سے کام نہیں ہے، ہمیں اس اپنے سے کام ہے جو اپنی درسگاہ چھوڑ کر، اپنا علم چھوڑ کر ہمارے پاس میں اس لیے آیا ہے کہ طلب مولا اس کے دل میں ہے، طلب خدا اس کے دل میں ہے۔ اکثر یہ واقعہ سیدنا سندنا الحبیب مصطفیٰ بن جعفر العیدروس کے حوالے سے تازہ ہوتا ہے ذہن میں، دل میں، اور اکثر لوگوں کو یہی چیز بتاتا ہوں جو لوگ سمجھتے ہیں۔ ہر ایک کا مزاج الگ ہے، ہر ایک کی ولایتیں الگ ہیں، ہر خانقاہ کا رنگ الگ ہے، کون سی تعلیم کس انداز سے دی جاتی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اور اولیاء کے پاس میں، جملہ اولیاء کے پاس میں کبھی دور رکھ کے رنگ چڑھایا جاتا ہے، کبھی قریب کیا جاتا ہے، کبھی کسی کو دھتکار کر اس کے نفس کے اوپر رنگ مشیقت چڑھایا جاتا ہے،
رنگ خداوندی چڑھایا جاتا ہے تو کبھی کسی کو اپنا بنا کر اس کا امتحان لیا جاتا ہے کہ تو قریب ہو گیا، اب کیا کرتا ہے، اٹھنے بیٹھنے لگا ہمارے ساتھ، کیا کرتا ہے، اختیار بھی دے دیا، چلو اب کیا کرتا ہے، کس کس کو نکال کر پھینکتا ہے، کس کس کو قریب کرتا ہے۔ یہ اولیاء کی صحبت میں رہیں آپ تو سمجھ آتا ہے۔ وہ رنگ آپ ریشنلائز کرنا چاہیں تو ہر چیز جو ہے ریشنل نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دور میں ہوا، صحابہ کے ساتھ ہوا بڑے بڑے، کہ حضور کی آزمائشیں ایسی رہیں محبتوں کی، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی تو بائیکاٹ کرا دیا سب سے، کہہ دیا کہ پورے صحابہ کو کہہ دیا کہ فلاں کے ساتھ میں صحبت نہیں اختیار کرنا، اس کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں، وہ دکھ جائے تو اپنی نظریں پھیر لینا، بات نہیں، اس کا سلام نہیں قبول کرنا، یہ تک احکام تھے۔ کمرے میں بند ہو گئے تھے، وقت آیا، اب محبتوں کا امتحان ہوا، بڑے بڑے کٹھن آزمائشیں گزری، دشمن خط لکھنے لگے تھے اس صحابی رسول کو کہ آ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا ہے، آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے۔ ایسے ہی خط پڑھا، روتے روتے حال بے حال ہو گیا کہ یہ کیا ہے، کیا غیار مجھے خط بھیج رہے ہیں، رہ نہیں سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کے چلے گئے، کیا کہ قدمین مبارک پکڑ لیے، اللہ کہ رسول اللہ کیا اتنا بھی غیر ہو گیا کہ اب اغیار مجھے اپنا سمجھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو دھوکہ دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود چشمان مقدس میں نمی آ گئی اور پھر پکڑ کے اپنے قریب کر لیا اور کہا کہ امتحان مقصود تھا، الزام مقصود نہیں تھا، کس کے ساتھ کیا ہوگا آپ کو کیا خبر، کس ولی کے ساتھ کتنا گزار لیں آپ، مزاج میں کچھ چسکے بھی مل جائیں ایمان کے، لیکن آپ کو حقیقت ولایت کبھی نہیں پتا ہو سکتی جب تک کہ آپ کی ولایت ان کی ولایتوں کے رنگ کے اندر گم نہ ہو جائے۔ آپ کو کیا پتا چلے گا؟ پھر کوئی بختیار کاکی ہی خواجہ معین الدین چشتی کو سمجھنے والا بن سکتا ہے کہ جب اس درجے میں پہنچ جائیں۔ حاضرین، ہم جملہ سلاسل جملہ اولیاء کی بات کرتے ہیں، ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا پیغام ارادت کے حوالے سے پہنچے، سمجھ آئے کہ ارادت کیا ہے، کثیر تعداد ہے ہماری، ارادت رکھتے ہیں، خوریزی کرتے ہیں، اپنے بھائی کا قتل کرتے ہیں، بہنوں کا قتل کر رہے ہیں، جائیدادوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں، کیا ہے؟ آپ سنیے، ہمارے خود شہر حیدرآباد میں کچھ وقت سے خرافات کا عالم بازار بہت گرم ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں؟ سجادگان اپنی سجادگی کے لیے لڑ رہے ہیں، اہل سلسلہ اپنے سلسلوں کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، علماء اپنی اپنی مساجد کے لیے لڑ رہے ہیں، قضات حضرات اپنی اپنی قضات کے لیے مار پیٹ کر رہے ہیں۔ عام زندگی، یہ تو بڑے بڑے لوگ ہو گئے، نیچے آ جاؤ، عام زندگی، مرید ہے، تعلیم کچھ نہیں، لیکن تو فلاں کو صحابی مت مان، تو فلاں کو یہ مت کر، وہ کہتا ہے کہ بھائی تو اہل بیت ہے تو ان کا ادب نہیں کرنا، وہ بھی انسان، یہ بھی فلاں، یہ ایسا، یہ بس یہی لڑائی جھگڑے باقی رہ گئے۔ عام زندگی کہاں ہے؟ آپ کی زوجہ کے حقوق آپ ادا نہیں کر رہے، آپ کی اولاد کے حقوق آپ ادا نہیں کر رہے، آپ کے والدین کے حقوق آپ ادا نہیں کر رہے، آپ اپنے قرابت کے، اپنے بھائی بہنوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، آپ اپنے دوست کے حقوق ادا نہیں کر رہے، والد کے رشتے، ماں کے رشتے، پھر یہ ساری ترتیب ہے، یہ سارے حقوق سارے کونے میں ڈال دیے۔ ہر ایک کا نفس اونچا ہے، ہاں میرے کو ایسا بولتا، میں ایسا کرتا ہوں، لڑائی جھگڑا اسی بات کا ہے،
بھائی جس کا نفس ہی نہیں مرا وہ کس شرم کے ساتھ میں اپنے آپ کو فلاں فلاں سلسلے کے ساتھ میں جوڑ کر کہتا ہے کہ میں فلاں کا مرید ہوں. اللہ عالم. تو ہمارا کہنے کا مقصد اور ہمارا ان تعلیمات کو واپس سے دوبارہ کرنے کا مقصد سب سے پہلے یہ تعلیم خود کے لیے یاد دہانی کے لیے کہ سب سے پہلا مقصد ہمارا یہ ہے کہ اس تعلیم کو ہم پہلے سمجھیں. تو مقصد اولین یہ ہے کہ پہلے ہم سمجھیں، پہلے یہ فقیر خود سمجھے کہ تعلیم کیا ہے، حقیقت کیا ہے. اس کے بعد میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارے نشستوں کے ذریعے سے کہ یہ بات آپ تک پہنچے، کہ آپ سمجھیں اور پہچانیں کہ کیا چیز ہے. ہم بھی سمجھیں اولین کہ ہماری تعلیم کیا ہے، پھر آپ سمجھیں کہ تعلیم کیا ہے اور تعلیم کے کیا کیا اصول ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم کیا چاہتے ہیں کہ اویئرنیس پھیلے. آپ سنیں، آپ آگے عمل کرتے ہوئے آپ سنانے والے بنے. آپ آگے نہیں سنائیں گے تو پھر مسائل آگے بڑھیں گے، پھر بے راہ روی آگے بڑھے گی. تو الغرض کہ آج کے موضوع کا عنوان اس سلسلہ ترتیب تعارف سلسلہ بعلوی کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم بعلوی سادات کی خصوصیات کے طرف آ رہے ہیں. پچھلی گفتگو ہم نے سیدنا بانی سلسلہ سیدنا الفقیہ المقدم استاد العظم محمد بن علی بعلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضا عنہ کے شان کے تعلق سے چند باتیں گوشے گزار کی. آج ان کی جمیع اولاد کی چند مخصوص خصوصیات کے ان مشائخین سے ہم نے یہ سلسلہ ہمیں ملا، ہم کو نصیب ہوا، تو ان کے بارے میں بنی علوی یا بعلوی سادات جو ہم کہتے ہیں عرف عام میں، بعلوی کی سادات کی برتری کا سبب ان کا موروثی علم ہے، جو علم وراثت میں انہیریٹنس میں ان کو ملا ہے، اور روحانی صلاحیتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے نسبی تعلق کی وجہ سے ہے. ان کے روحانی صلاحیتیں ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پاک کی عظمتیں ہیں کہ جو ان کے اندر چلتی چلتی ان کی رگو پے میں دوڑنے والا ایک ایک قطرہ خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے ذات سے کہ آپ کی ذات والا صفات سے چلتا ہوا ہم تک پہنچا. یا ان مشائخین کی صورت میں ان تک یہی سلسلے کی روحانی صلاحیتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے نسبی تعلق کی وجہ. پھر علم موروث ہوا ہے ان کے اندر نسل در نسل، وہ کتابی علم بھی اور وہ باطنی علم بھی. باطنی علم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ظاہری علم جب تک نہ ہو باطنی علم اپنا جوہر بتا ہی نہیں سکتا. جب تک الف با تا سا کسی کو نہیں پتا ہے اس کو کیا پتا چلے گا کہ الف کا باطن کیا ہے جب الف ہی نہیں پتا. جب تک درخت کو نہیں پہچانے گا درخت کا پھل کیا ہوتا ہے وہ کیسے پہچانے گا، درخت کی کچھ جڑیں ہوتی ہیں اس کو کیسے پتا چلے گی، درخت اگتا کیسے ہے اس کے اندر ایک باطن ہوتا ہے، ایک بیج ہوتا ہے جو اس کے زمین کے باطن کے اندر چھپایا جاتا ہے، اس سے وہ درخت نکھرتا ہے سنورتا ہے. لیکن اس کو علم کا، طریقت کا اور اس کو اخلاق کا پانی دیا جاتا ہے. اخلاق اور کردار کی شعائیں مشائخین طریقت کے سورج کے ذریعے سے اس کے اوپر پڑتی ہیں اور اس کو پھلنے پھولنے پر اس کی نشو و نما میں کام کرتی ہیں. اور پھر پانی دیا جاتا ہے، باطن کے اندر وہ پانی پہنچتا ہے، علم باطن ہے. پھر اس کے اندر اس کے پھلنے پھولنے کے لیے اس کو ضروری چیزیں دی جاتی ہیں، اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. جب وہ بڑھ رہا ہے، بیج
اگ گئے ہیں، ابھی پودا نکلا ہے، اس پودے کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ صحبت گندی نہ ہو، تیز ہوائیں نہ چلیں بد عقیدگی کی، بد کرداری کی، تیز ہوائیں نہ چلیں دنیا کی کہ اس کو اٹھا لے جائیں اور دنیا میں فنا کر دیں، اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اے مرید اور اے اس خانوادہ عظیم کے لڑکوں، نوجوانوں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یوں ہی پیدا ہو گئے اور اپنی برتری کا آپ نے اظہار کر دیا اور آپ حبیب کہلا لی، فلاں ارے فلاں ہیں، ہو گیا؟ آپ کی نشو و نما کے بارے میں آپ کو کیا پتا؟ آپ کا علم کہاں ہے؟ آپ کے آبا و اجداد کے پاس جو علم تھا وہ کہاں ہے؟ نہیں، حضرت ظاہر نہیں کرتے۔ ارے لعنت ہے تمہاری گفتگو پر، ایسے مریدوں سے دور ہٹیے۔ کیا ظاہر نہیں کرتے؟ شریعت کی بات تو ہے ہی ظاہر کرنے کی، جب آپ شریعت کو پہچانیں گی نہیں تو کیا ظاہر نہیں کر رہے؟ آپ وقت ضرورت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے اوپر چلائے جانے والے حملوں پر آپ اگر اس کا دفاع نہیں کرتے تو خاک آپ پیر ہیں، خاک آپ اس سلسلے کے لڑکے ہیں کہ آپ کو اپنے آبا و اجداد کی صفات نہیں معلوم، تعلیم نہیں معلوم۔ کیا ہیں آپ؟ دفاع شان و عظمت ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کل کو کوئی آپ کے ہی باپ دادا کے بارے میں انگلی اٹھا لے، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ آپ کو جب تک ان کی تعلیم نہیں معلوم، جب تک آپ کو ان کا پیغام نہیں معلوم، جب تک آپ نے اپنے آپ کو ان کی تعلیم میں رنگا نہیں ہے، آپ کو پتا کیا ہوگا؟ کیا بولے تو حضرت کسی کے اوپر دم کر دیتے کہتے ان کو شفا ہو جاتی، صحت ہو جاتی۔ او حضرت بہت پہنچے ہوئے، حضرت کسی کو دیکھ لیے تو انہیں جلنا شروع ہو گیا۔ یہ کیا میجیکل پاورز کی بات ہو رہی؟ آپ کو ہوش ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسا شخص کہ جس کے پاس شریعت نہ جھلکے اور اس کی باطنی صلاحیتوں کی بات ہو اور اس کے اندر کرامتوں کی بات ہو، تو ہمارے آبا و اجداد میں یہی تعلیم دی ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ ہم ایسے کو ولی مانتے نہیں ہیں۔ یوں تو ہر کوئی جادوگر بھی ایسے حرکتیں کر کے دکھا سکتا ہے، لیکن شریعت پر عمل نہیں کر سکتا وہ، تو کیا اس کو پیر بنا کے بٹھائیں گے؟ کل کو کوئی بھی ایسے ہی سپر نیچرل پوزیشنز کر کے بتا دے، آپ اس کو پیر مانیں گے؟ جب تک کہ خدائے تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ احکام کے اوپر پابند نہیں ہے، کون سا پیر؟ ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ ہم سنا رہے ہیں آپ کو اتنے وقت سے، ہم 100 سال پہلے جا کے نہیں دیکھ لیے ہمارے دادا کیسے تھے، پردادا کیسے تھے، لیکن علم ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ صحیح روایتوں کے ذریعے سے ان کی خبریں پہنچی ہیں ہم تک، تو ہی تو بات کرتے ہیں۔ وحی کے نازل ہونے کو تو نہیں دیکھا تھا ہم نے، لیکن ہم وحی کی بات کرتے ہیں۔ کیوں 1400 سال پہلے دیکھ لیے بولتے کیا؟ بے وقوف، بدعقل، 100 سال پہلے جا کے نہیں دیکھتے، روایتوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح باپ دادا کی طریقے سے بھی جب بات آتی ہے تو 100 سال پہلے جا کر کوئی نہیں دیکھتا، ان کی تعلیم کے ذریعے سے دیکھتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والوں کے ذریعے سے دیکھتا ہے کہ وہ صحیح ہیں روایت میں تو صحیح ہے، وہ غلط ہیں تو روایت کرنے والا اس کی بات بھی نہیں قبول کرتے کہ کیسا ہے۔ ہر چیز صحبت، علم بھی صحبت سے آتا ہے، بیٹھ کے کتاب کھول کے ورق گردانی کر لینے سے نہیں آتا، وہ کتاب لے کر شیخ کے پاس میں، استاد کے پاس میں بیٹھنے کے بعد ان سے مکالمہ کرنے کے بعد ملتا ہے، ان کی صحبت سے ملتا ہے۔ استاد کو پہنچ کے پھینک دیتے، اپنی باتیں کرتے، استاد کیا ہے اس کا ہنسی مذاق اڑا دیا، اس کا فلاں کر دیا اور اس کو استاد کہتے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ علم آئے گا، تو علم نہیں آتا، چاہے وہ آپ دنیاوی علم کیوں نہ پڑھے کلاس میں، چاہے وہ پڑھانے والا غیر مسلمان کیوں نہ ہو، اگر آپ پڑھانے والے کا ادب نہیں کرتے تو علم آپ کے پاس میں جگہ نہیں پاتا۔ الغرض کہ یہ موروثی علم ہے جو بعلوی سادات کے اندر جھلکتا ہے، ان کی روحانی صلاحیتیں ہیں جو ان کو یکتا بناتی ہیں زمانے میں۔
یہ خونی نسبت ان بعلوی سادات کو امام حسین علیہ السلام سے ایک غیر منقطع سلسلہ نسب کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے. یہ تعلق نسبی بعلوی سادات کے پاس حسینی ہے، فاطمی ہے علیہم السلام. یہ ورثہ جو انہیں ملا ہے وہ دین کو فنا سے بچاتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد امت مسلمہ کے تحفظ کا ذریعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری دنیا سے رحلت کے بعد امت مسلمہ کو بچانے کے لیے یہی خون کام آتا ہے. اسی کے اندر موجودہ علم ظاہر اور علم باطن کی کیفیات اور روحانی صلاحیتیں کام آتی ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گھرانہ کشتی نوح کی مانند ہے. یہ کشتی نوح کی طرح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں اس وقت زمانہ نوح میں عذاب آنے سے پہلے، عذاب الہی کے نازل ہونے سے پہلے جو اس کشتی میں سوار ہو گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا تھا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں اگر کشتی نوح دیکھنا ہو تو وہ میری اہل بیت ہے. میری اہل بیت اور ان کی اس اہل بیت کے اندر پیدا ہونے والی ذریت، یہ وہ کشتی نوح ہے. جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو اس سے گر گیا یعنی اس کشتی سے گر گیا، اس کشتی سے دور ہو گیا، وہ غرق ہو گیا، وہ ڈوب گیا، اس دنیا کے عذاب میں ڈوب گیا، اس دنیا کی کیفیات میں ڈوب گیا، اس دنیا کے فتنوں میں ڈوب گیا، دنیا طلبی میں ڈوب گیا، دنیا جمع کرنے میں ڈوب گیا، اور اپنے ظاہری مناصب کو بچانے کے لیے ایک دوسرے کو مٹانے کی اس کیفیت نفس کے اندر ڈوب گیا. اور یہ بنی اسرائیل کے لیے میری اہل بیت، حضور نے فرمایا، صحیح طبرانی کی حدیث اور روایت ہے کہ فرمایا کہ میری اہل بیت بنی اسرائیل کے لیے اس حتے کی طرح ہے، حتۃ نغفر لکم خطایاکم، کہ اس حتہ کہ جس کا ذکر اللہ کے رسول جس کا ذکر قرآن مجید میں شامل ہے، کہ وہ دروازہ کہ جس کے اندر داخل ہو جاؤ، اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو یہ حتہ ہے تمہارے لیے، اس کے اندر اگر تم داخل ہو جاؤ گے تو پھر تمہاری بخشش ہو گیا، نغفر لکم خطایاکم، تمہاری بخشش ہو جائے گی، تمہاری خطاؤں کو درگزر کر دیا جائے گا. تو فرمایا کہ ویسا حتہ اور وہ دروازہ میری اہل بیت ہے کہ اگر جو اس میں داخل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت احکام شرع پر پابند ہے نہیں ہے، شریعت اور اس کے اصول کو پامال کر کے اگر کوئی عقیدہ پیش کر رہے ہیں تو غیر ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کو قبول کیا جائے. آپ کے لیے لازم نہیں ہے کہ اہل بیت کے نام پر اگر آپ کے سامنے کچھ بھی پیش کر دیں تو وہ صحیح ہے، نہیں. ہر وہ چیز جو شریعت سے ٹکرائے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے، وہ نامقبول ہے، چاہے وہ کسی بھی گھرانے کی اولاد کہے، کسی بھی ولی کا بیٹا کہے، وہ غلط ہے. یہ روایت اہل بیت کی فضیلت کے حوالے سے ذکر کی جانے والی بہت سی دوسری احادیث پر ایک اضافتاً ہم نے ذکر کی، جو عام طور پر یہ ذکر نہیں کی جاتی کہ بنی اسرائیل کے حتہ کی طرح حضور نے اپنی اہل بیت کو فرمایا. تو جن کے علم میں نہیں ہے ان کے علم میں آ جائے، ان سے گزر جاؤ تو پاک ہو جاؤ گے، معاف کر دیے جاؤ گے. چنانچہ بنی علوی سادات، بعلوی سادات کے حوالے سے، حضرموت کے سادات کے حوالے سے، ان کے ذریتوں کے حوالے سے کچھ باتیں جو آج کی نشست میں گوشے گزار کرنی مقصود تھیں. اس میں حضرت حبیب عبداللہ بن محسن العطاس رضی اللہ عنہ کی بات، جس کو ہم الورثاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک ریسرچ پیپر میں حبیب اسماعیل فجری العطاس پیش کرتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ حبیب عبداللہ بن محسن العطاس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو علم معرفت کا عظیم سرچشمہ تھے حبیب عبداللہ بن محسن العطاس،
انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت کے مرکزی مقام کے بارے میں بصیرت فراہم کرتے ہوئے کہ اہل بیت راز کے ذخیروں کا دروازہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کے ذخیروں کا دروازہ ہیں اہل بیت، اور اس کی کنجی انہی کے پاس ہے جو تمام قوانین ان سے پہلے گزرے ہیں، اور جو تمام قوانین ان سے پہلے نافذ ہوئے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہیں۔ تو ایسے سادات کے پاس، ایسی اہل بیت کے ذریت کے پاس ان ذخیروں کی کنجی ہے، اور یہ ان قوانین کو جو پہلے نافذ ہوئے ہیں ان کو کھول کر بتانے اور اس کا فہم فراہم کرنے والے ہیں۔ وہ قرآن کے علمبردار ہیں اہل بیت۔ فرمایا کہ اہل بیت قرآن کے علمبردار ہیں۔ قرآن کو اگر کوئی صحیح سے اٹھائے ہوئے ہے، سنبھالے ہوئے اہل بیت، جبکہ باقی ان کی وراثت میں نائبین ہیں، یعنی کہ اہل بیت کے علاوہ جو کوئی ہیں وہ سارے اہل بیت کے نائب ہیں، اور اصل علمبردار قرآن کے اہل بیت ہیں، اور جتنے غیر اہل بیت ہیں وہ سارے اہل بیت کے نائب ہیں، جنہوں نے بھی اس قرآن کی سنت کی خدمت کی ہے وہ اہل بیت کے نائب ہوتے ہیں۔ راز کی دو قسمیں ہیں، باطنی رموز کی دو قسمیں ہیں۔ وراثت کا راز جو اہل بیت کے پاس ہے وہ ایک وراثت راز جس کو کہتے ہیں، وہ ایک جو ان کے اہل بیت کے پاس اندر پنہا موجود ہوتا ہے، کسی کو معلوم ہوتا ہے، کسی اہل بیت کے فرد کو معلوم نہیں پڑتا، اس کی غفلت کی وجہ سے، اس کے اپنے نفس کے پردے کی وجہ سے اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کون سا راز پوشیدہ ہے۔ دوسرا راز شریعت ہے جو اہل بیت کے ساتھ دوسروں کو بھی عطا ہوتا ہے۔ یعنی راز اگر آپ دیکھیں تو مطلق راز دو طرح کا ہے، سیکرٹس آف ٹو کائنڈس، دو طرح کے، ایک وہ کہ جو صرف اہل بیت کے اندر چلتا ہے، دوسروں کو نہیں عطا، ایک وہ جو اہل بیت کو بھی عطا ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی، عام لوگوں میں یعنی غیر اہل بیت میں بھی یہ منتقل ہوتا ہے۔ یہ سیدنا حبیب عبداللہ بن محسن العطاس ارشاد فرماتے ہیں راز دو طرح کا ہے، اور اہل بیت کو عطا ہوتا ہے۔ بڑی گہری بات ہے۔ آپ اس بات پر بھی، آپ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن محسن العطاس یہ اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ رشتہ جوڑنا ضروری ہے، کیونکہ انہیں علم الخشیہ، انما العلماء انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ فرمایا کہ اللہ کے پاس وہی لوگ علماء ہیں کہ جن کو خشیت حاصل ہوتی ہے، گداز، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت جن کے پاس میں جمی ہوئی ہوتی ہے، جو ہر لحاظ پر، ہر قدم پر خدا ترس بن جاتے ہیں، اور ان کے ہر قدم میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے۔ خوف سے مطلب صرف اس کے عذاب سے ڈرنا نہیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا۔ عام لفظوں میں بتا رہا ہوں، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا کہ بھئی میں یہ کام کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہوتا ہے یا اللہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے پاس، عبداللہ بن محسن العطاس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ علم خشیت انہی کے پاس میں ہے، اہل بیت کے پاس، اسی لیے ان کے پاس جڑنا ضروری ہے تاکہ آپ کے پاس بھی علم خشیت آئے۔ علم خشیت عطا ہی کیا گیا ہے صرف اہل بیت کو، تو پھر ان کے ذریعے سے دوسروں کو عطا کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا یہ علم ایسی چیز ہے جس کو کوئی کوشش یا محنت کرنے سے حاصل کرتا ہے نہیں، یہ ایسی کوئی چیز نہیں
یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو کوئی کوشش اور محنت کر کے حاصل کرے، یہ بس عطا ہو جاتی ہے، اور یہ عطا حضور کی اہل بیت میں آئی۔ عبداللہ بن محسن العطاس کے حوالے سے وہ مزید فرماتے ہیں کہ جب علم پر خوف کا رنگ چڑھتا ہے تو وہ مادی دنیا میں روشنی بکھیرنے لگ جاتا ہے، مادی دنیا میں روشنی فراہم کرنے لگ جاتا ہے۔ خدا کا علم خوف سے جڑا ہوا ہے، یعنی علم ربانی، باطنی علم، علم راز خشیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ خوف خدا بندی، خوف کس کا؟ اس کے عذاب کا نہیں، عذاب سے بڑھ کر اللہ کی ناراضگی کا، کہ چھوٹی بات بھی عمل کرنے میں ارے میں ایسا کہہ دوں تو اس کے دل پر یہ اثر پڑے گا اور کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھنا۔ جو شخص خدا سے نہیں ڈرتا وہ آخرت کا عالم نہیں ہے۔ حقیقت کا نور شریعت کے نور میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، حقیقت کا نور شریعت کے نور میں رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ جو لوگ حقیقت کو شریعت سے جدا جدا کہہ کر بتاتے ہیں، آج کل جو فتنہ عام ہے، ہر کوئی شریعت کو سمجھتا ہی نہیں ہے کچھ، جو طریقت کی بات کرتا ہے وہ شریعت کو ہیچ سمجھتا ہے، شریعت کو ہمارا میدان نہیں سمجھتا، اپنا میدان نہیں سمجھتا، اور شریعت کو کچھ اور ہی چیز سمجھتا ہے، بے وقوف ہے، نامعقول ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیقت کا نور شریعت کے نور کے اندر رکاوٹ نہیں ڈالتا، بلکہ پہلے سے بعد والے کو تقویت ملتی ہے، یعنی کہ شریعت کے نور سے ہی شریعت کے نور ہی سے حقیقت کے نور کو روشنی ملتی ہے۔ یعنی جیسا سمجھنا چاہیں تو چاند کے اندر اپنی روشنی کچھ نہیں ہے، چاند منور ہوتا ہے سورج کی روشنی سے، تو اسی طرح حقیقت ایک چاند ہے جس کے اوپر شریعت کے سورج کی روشنی پڑتی ہے، تو اس کے حسن میں دوگلا پن پیدا ہوتا ہے، اس کا حسن چوبن پر آتا ہے۔ تو کب؟ کہ جب چاند کو سورج کی طرف سے شعاعیں ملیں۔ حاضرین مکرم، اس کے بغیر سب کچھ اندھیرا ہے، اس کے بغیر سب کچھ اندھیرا ہے۔ شریعت ایک سورج ہے جو سارے اندھیروں کو چھاٹ دیتا ہے، والضحیٰ کہ اس سورج کی کیفیت والا ہے کہ جو اندھیروں کو چھاٹ دیتا ہے۔ شریعت اجالا فراہم کرتا ہے۔ جو افراد زوم پر سے اپنے کچھ حوالے سے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اگر تو آپ میسج میں ڈال دیجئے، ہم آپ کا جواب دے دیں گے، کیونکہ یہ سوال جواب سے زیادہ صرف سماعت کا سیشن ہے۔ یا انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہمارے فقہی دروس کا اور کبریت الاحمر کا آغاز کریں گے، تو انشاءاللہ آپ اس کے اندر بھی شریک ہوں تو آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اندر ہم سوال جواب کا سیشن رکھتے ہیں، اس میں نہیں ہے، ورنہ آپ کے پاس اگر ہمارا نمبر ہے تو آپ میسج کریے، یا اگر فیس بک کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں تو اس پہ میسج کر کے آپ سوال کچھ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ تو اس گفتگو کو کے اندر رکاوٹ نہیں ڈالتے ہوئے کہ حبیب عبداللہ بن محسن العطاس فرماتے ہیں کہ شریعت کے نور سے ہی حقیقت کو تقویت ملتی ہے، اور حقیقت کا نور شریعت کے نور کے اندر رکاوٹ نہیں بلکہ اس سے نور لیتا ہے۔ حقیقت شریعت کا باطنی راز ہے، حقیقت شریعت کا باطنی راز ہے، اور یہ سمجھ آتی ہی جب ہے کہ جب شریعت سے قدم شروع ہو چلتے ہوئے، اور بڑے زمانے لگتے ہیں حقیقت تک پہنچنے کے لیے، اور کوئی بات جو زبان سے کہہ دی جائے وہ حقیقت ہو، یہ ظاہر ہے۔ یہ علم تصوف کی بات ہے۔ لہجہ عام میں جو حقیقت کی آپ بات کرتے ہیں وہ حقیقتیں اور ہیں، یہ حقیقت تصوف اور بات ہے۔ حبیب عبداللہ بن محسن العطاس مزید وضاحت کرتے ہیں کہ جو لوگ اہل بیت کی پیروی کرتے ہیں اور شریعت کی پابندی کرتے ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل کر دیے جاتے ہیں، یعنی جو اہل بیت کی پیروی کرتے ہیں اور شریعت کی پابندی وہ بھی اہل بیت میں شامل کر دیے جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ ایک گروہ بن جاتے ہیں۔
تو اس کے اندر کیا مطلب اہل بیت میں شامل ہونے سے؟ تو اس کے بارے میں مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اب ہر کوئی شریعت پر عمل کرنے والا اگر یہ سمجھے کہ میں اہل بیت میں سے ہوں تو اس کا بھی ایک رنگ ہے اہل بیت میں ہونے کا. خونی طور پر اہل بیت سے رشتہ ہونا اور بات ہے، یہ داخل اہل بیت ہونا یہ الگ قسم ہے. تو فرماتے ہیں حبیب عبداللہ بن محسن العطاس اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ ہر وہ شخص جو شریعت پر عمل کرے، خواہ وہ حکم یا ممانعت کی صورت میں ہو، یعنی کہ آپ اللہ نے ایسا حکم دیا ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، یا اللہ نے کسی چیز سے روکا ہے آپ اس سے رک رہے ہیں، یہ شریعت کا عمل ہے، آپ اس پر عمل کر رہے ہیں، تو پھر وہ اہل بیت میں شمار کیا جائے گا. لیکن حضرت سلمان فارسی کی طرح نسبی اعتبار سے اہل بیت سے نہیں ہوگا، نسباً اہل بیت نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی میں روحانی اور جسمانی نسب دونوں جمع ہو جائیں، خونی اعتبار سے بھی اہل بیت کے گھرانے میں پیدا ہو اور جسمانی اعتبار سے عمل شریعت کرتا ہوا اگر وہ اہل بیت کے اندر شمار کیا جائے تو پھر سمجھیں کہ وہ کامل ہے. یعنی ایسی آل اور ذریت کہ جو شریعت پر بھی عمل پیرا ہو اور نسب تو اس کا ہے ہی اہل بیت سے، اور عمل پیرا ہے، اور جو علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا ہوا آیا ہے اس پر بعمل ہے، تو وہ کامل شخص ہے. جس کے اندر نسب ہو لیکن شریعت پر عمل نہ موجود ہو تو وہ کامل نہیں ہے. اور ایسا شخص جو عام نسب سے ہے، حضور کے نسب سے نہیں ہے، آل رسول میں سے نہیں ہے، لیکن شریعت پر عمل کرتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شمار ہوا، تو وہ داخل اہل بیت کہلاتا ہے، لیکن وہ حقیقی خونی نسبی اہل بیت نہیں ہے. لہذا اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنا اور اس سے تعلق قائم کرنا انسان کی روحانی حالت کو بلند کرتا ہے. اگر عمل کے بغیر کوئی سمجھے کہ صرف باتیں محبت کی چکنی چپاٹی کرنے سے آپ اہل بیت میں آپ کے اوپر رنگ چڑھ گیا، میرے پاس رنگ چڑھ گیا بس ڈھلنے لگ گئے، اپنے آپ کو جھونکے دینے لگے، اس کو نہیں کہتے. حضرت والا کچھ سماعت کر رہے ہیں، کیفیت آ گئی اور رنگ چڑھ گیا، وجد کی کیفیت میں اپنے رومال کو جھٹکتے ہوئے جو ہے نا کھڑے ہو گئے اور بس ایک الگ کیفیت میں یا تو رقص کر رہے ہیں یا فلاں کر رہے ہیں، کوئی اور کیفیت ہے، تو سمجھیں کہ بھائی یہ تو کامل ہو گئے. نہیں، ہر اس کیفیت کی پاکیزگی اپنی جگہ ضرور محترم ہے، لیکن اگر عمل اور زندگی اور تعلیم ہر چیز اپنے آپ میں متضاد ہے، اپوزٹ ہے، کانٹراڈکٹ کرتی ہے، تعلیم کچھ ہے، عمل کچھ اور ہے، نسب کچھ اور کہتا، تو یہ سب چیزیں آپ کو کامل نہیں بناتے، آپ کی روحانیت اس سے بلند نہیں ہوتی. چہ جائے کہ ممکن ہے کہ کبھی کبھی کچھ کیفیات ایمانی کا ایسا زور ہو جائے کہ کیفیت دوران محافل و مجالس سے کسی اور بات سے وجد آمیز ہو جائے، اس کا احترام ہے، یہ ممکن ہے، لیکن شریعت کی خلاف ورزی نہیں. اسی طرح حضرت حبیب عبداللہ بن محسن العطاس یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اور اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ غیر سید کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ قطب روحانی یعنی کہ قطب ولایت ہو. غیر سید کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ قطب روحانی ہو، جیسا کہ حضرت سیدنا و شیخنا و امامنا القطب ابی حفص عمر سہروردی رضی اللہ عنہ، شیخ المشائخ، بانی سلسلہ سہروردیہ، حضرت شیخ ابو حفص عمر السہروردی رضی اللہ عنہ، جو باضابطہ مرید و خلیفہ ہیں حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر الجیلانی قدس سر العزیز کے. سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نسباً سید تھے اور سید ہیں، اور ان کے اندر کوئی شک نہیں نسب میں. حضرت ابو حفص عمر السہروردی رضی اللہ عنہ بزبان شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ خود
خود شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی زبان مبارکہ سے یہ نکلا تھا کہ میرے بعد بغداد کی قطبیت عمر سہروردی کے حوالے ہے، میرے بعد یہ بغداد کا قطب ہوگا۔ اور حضرت عمر سہروردی رضی اللہ عنہ، ابو حفص عمر سہروردی رضی اللہ عنہ، آپ نسباً سادات میں سے نہیں ہیں، آپ کا نسب ایک عرف کے اعتبار سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے، اور اس کے اندر پھر تحقیقات بھی ہیں کہ اس کے اندر صحیح ہونے کی، تو آپ کا نسب مبارک وہاں ہے لیکن سادات میں نہیں ہے۔ لیکن ممکن رہا کہ آپ قطب ہوں، تو فرمایا حضرت حی عبداللہ بن محسن العطاس نے، یہ ممکن ہے غیر سادات کے لیے وہ قطب ولایت ہو، لیکن وہ اہل بیت میں کسی ولی کا نمائندہ ہو کر ہی قطب ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو حفص عمر سہروردی رضی اللہ عنہ نمائندے اور تابع ہوئے تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے، جو نسباً والد و والدہ کی طرف سے دونوں طرف سے سید تھے۔ تو ایک قطب غیر سید اس وقت قطب ہوتا ہے کہ جس کی ولایت تابع ہو کسی اہل بیت کے ولی کے ساتھ، کسی اہل بیت میں سے کوئی ولی کے تابع اگر اس کی ولایت ہوگی تو اس کو قطب ولایت مل سکتی ہے، غیر ولی کے تابع ہو کر اس کو ولایت، اس کو قطبیت ولایت نہیں مل سکتی، ولایت مل سکتی ہے، قطبیت ولایت کسی ولی سید کے ذریعے سے ہی مل سکتی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن وہ اہل بیت میں سے کسی ولی کا نمائندہ ہو کر ہی قطب ہو سکتا ہے، فرمایا۔ در حقیقت جو لوگ روحانی طور پر اہل بیت میں شامل ہیں، یہ ان کے درجہ قطبیت کی طرف اشارہ ہے۔ تو جن احباب کو شریعت میں عمل کرتے ہوئے جو طریقت سے وابستہ بھی ہوتے ہیں اور شریعت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، سادات میں سے نہیں ہیں، لیکن تعلیم ان کے اندر جم جاتی ہے اور ان کا عمل اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ اہل بیت کے اندر شمار کیے جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان کو داخل اہل بیت کہا جاتا۔ وہ اہل بیت میں سے نہیں تھے، حضور کی آل نہیں ہے، لیکن داخل اہل بیت ہوئے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، سلمان منا اہل البیت، فرمایا کہ فارس کا وہ نوجوان سلمان وہ ہم اہل بیت میں سے ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ نسبی طور پر کیا حضور کی آل تھے؟ نہیں تھے، لیکن داخل اہل بیت ہیں۔ تو اسی طرح کہ وہ احباب جو غیر سادات ہیں، جن کا نسب حسنی اور حسینی نہیں ہے، اور مگر ولایت کے سلاسل سے ان کا تعلق ہے، کسی نہ کسی سلسلہ روحانیت سے تعلق ہے، اور باعمل ہیں، پھر ایسے مرید ہیں کہ جو باعمل بھی ہیں، تو وہ درجہ قطبیت، ان کے درجہ قطبیت کی طرف اشارہ ہے کہ اگر وہ شامل اہل بیت ہو جاتے ہیں، داخل اہل بیت کر دیے جاتے ہیں، تو ان کی قطبیت کی طرف اشارہ ہے، فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن محسن العطاس مزید ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کی تحقیق ہم الورثاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم نامی تحقیق میں حبیب اسماعیل فجری العطاس نے فرمایا کہ محبت اہل بیت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے نقش، اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی تاکید کرتے ہیں حبیب عبداللہ بن محسن العطاس۔ یہ بعلوی سادات کی تعلیم ہے۔ آپ چلتے چلاتے چار مریدین مل گئے، غیر سادات ایک ہی گھرانے کے دو احباب کو لڑا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ کی ارادت پکی ہے کہ آپ اپنے فلاں، جن کو بھی آپ اپنے آپ میں پیر سمجھتے ہیں کہ بھائی میں تو پکا ہوں، چاہے یہ آپس میں لڑ لیں، بھائی یہ سید نہیں ہے، آپ بڑے سید ہیں، آپ چھوٹے سید ہیں، نعوذ باللہ، کیا ہے یہ؟ کون سی کیفیات ہیں؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایسا کر کے اہل بیت کے محب کہلاتے ہیں اور آپ سچے مانے جائیں گے؟ آئیے قیامت کے دن دیکھا جائے گا، ہم بھی، آپ بھی، اور وہ سادات بھی کہ جن کے ساتھ میں ناانصافی ہوتی ہے، وہ بھی اٹھائے جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم کسی سید کی طرف اشارہ نہیں، چاہے وہ ہمارے بعلوی سادات میں سے ہو یا کوئی
ہمارے گھرانے کے علاوہ کوئی سید ہو، ہم اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتے، نعوذ باللہ۔ وہ عمل میں ہے نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمارا خون وابستہ ہے، وہ احترام میں اسی لائق ہے، ہم اس کا احترام ہم خود کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہ بھائی میں بڑا ہوں، میرا نسب زیادہ بڑا ہے کہ ہمارے پاس میں یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، ہماری یہ تعلیم ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں کہا، ہمارے آبا و اجداد عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے، اپنے آپ کو ظاہر کر لیتے، اپنے مراتب کی بات کرنے والے نہیں، نعوذ باللہ۔ کیوں کریں گے ہم؟ کوئی جیلانی ہے نسبن، وہ جیلانی ہمارا بھائی۔ بڑا کون ہے؟ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے درمیان میں کسی نے فیصلہ نہیں کیا تو آج سادات کیسے کر سکتے ہیں کہ فلاں ولی کا بیٹا زیادہ بڑا اہمیت کا، فلاں ولی کا کم اہمیت کا؟ نہیں، ایک ہی دادا کی ذریت ہے، کہتی ہے کہ ہم بڑے ہیں آپ چھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہی چیزوں نے اہل سنت کو ہلاکت کی طرف بڑھایا ہے، یہی چیزوں نے لوگوں کو بیزار کر دیا ہے کہ وہ لوگ طریقت اور سلاسل سے جڑنا نہیں چاہتے۔ محمدی بنو، محمدی بنو، تو لوگ فالو کر لیتے ہیں، ہاں بھائی ہم قادری نقشبندی، ہم کیا ہے محمدی ہیں، لوگ فالو کر لیتے ہیں ایزیلی جا کے۔ کیوں؟ کہ یہ سلسلوں میں یہ تماشے، میرا حق ہے منصب پہ، تیرا حق ہے منصب پہ۔ چھوڑو، کس کو شوق ہے بیٹھے، کس کو شوق ہے بیٹھے۔ جو حقیقت میں وارث ہیں منصبوں کے، وہ لوگ تو ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا، ہمارے مشائخین طریقت سیدنا سیدی و سندی حبیب مصطفیٰ بن جعفر اللہ تروس کہتے ہیں شوق نہیں ہے نہ اپنے زور پہ، انہیں اپنے من جملہ تمام بھائیوں نے انہیں محبت کے ساتھ بٹھایا، احترام کے ساتھ بٹھایا منصب پہ، ان کو لائق سمجھا کہ ان کی خدمت اپنے والد کے ساتھ ویسی رہی، ان کی صحبت اپنے والد کے ساتھ ویسی رہی، ان کی صحبت علماء کے ساتھ ویسی رہی، ان کے اندر علم ورع ایسا آیا کہ ان کے بھائیوں نے اتفاق کیا اس فیصلے پر۔ اس روحانی کیفیت اور علم ظاہر دونوں مجتمع نظر آیا اس مجتبی کے اندر، حفظہ اللہ تعالی بنایا، لیکن وہ خود اپنے آپ کو نااہل بتاتے ہیں، ان کی عاجزی ہے، ان کی انکساری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس طرح سے، مثال بتا رہا ہوں کہ آپ ہر کوئی ہر جگہ پہ دیکھیں سلسلوں میں بڑا شوق ہے، فلانی ہے، نسب سے ہی نکال کے پھینک دیتے، بہت تو اتنا خطرناک ہے کہ نسب سے بھی نکال کے پھینک دیتے، ارے انہیں بیٹھ رہا سجادہ ہے بولتے انہیں نسب سے ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ان کا مقصد پورا نہیں ہوا تو نسب سے نکال کے پھینک دیتے۔ نسب پہ بہتان بہت بڑا بہتان ہے، قیامت کے دن بڑے ہی افسوسناک طریقے پر اللہ کے رسول کے سامنے اٹھائے جائیں گے نسب کا انکار کرنے والے، کسی کے نسب پر انگلی اٹھانے والے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے چیزوں سے دور رکھے اور ہمیں ان چیزوں سے اور ان فطروں سے محفوظ رکھے کہ ہم کسی کے نسب پر شک کریں، کسی کی سیادت پہ شک کریں، کسی کے مزاج اور روحانی کیفیات کے اوپر شک کریں۔ ہمیں کسی سے کیا، ہم پہلے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، ہم اپنے آپ میں بہتر بنیں، اپنے باپ دادا کے مقامات کا پرچار کرنے کی بجائے پہلے یہ کوشش کریں کہ ہم ان کے لائق زیادہ بن سکیں۔ لوگوں کو اپنے اطراف میں گھیرنے کی بجائے کوشش کریں کہ ان لوگوں کے لیے ایک اچھا نمائندہ، ایک اچھا انسان بن کے سامنے آنے کی، ان کی علمی قیادت کرنے کے قابل بنے، ان کی روحانی قیادت کرنے کے قابل بنے۔ پہلے خود اپنے آپ میں وہ کوالٹیز پیدا کریں کہ آپ ایسے بنے تو لوگ جا کے خود آپ کو سمجھیں گے، اللہ محبت پیدا کرے گا۔ آپ کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جس سے محبت کرنا شروع کر دے وہ اپنی محبت، صحیح بخاری میں ہے
اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کہ میری محبت لو اور لے کر زمین میں اترو، اور جس کے دل کو پاک سمجھو اس دل میں میرے اس ولی کی محبت ڈال دو۔ حاضرین مکرم، کچھ تعارف اور باقی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ آج کی گفتگو کافی ہوگی، اور گفتگو طویل بھی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آج کے درس کو اسی اقوال پر اور اسی تعلیم پر اکتفا کرتے ہوئے منقطع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو مزید آئندہ درس میں اس کو اختتام تک پہنچاتے ہیں، تعارف سلسلہ کو اور اہمیت سادات اور بالوی سادات اور اہل بیت کے ساتھ تعلق کی خصوصیات اور اہمیت کے اوپر بات کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے ہدایت و سہولت عطا فرمائی تو اسی وقت پر مزید کچھ روشنی اور کچھ اہم تعلیم کے ذریعے سے آپ کے سامنے شامل حال رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس خانوادہ عظیم کی برکتیں ہم سب کو عنایت فرمائے۔ اس خانوادے کے بزرگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تعلق میں رکھے، ہمیشہ اس خاندان کے بزرگوں کے ساتھ میں ہمارا خاتمہ رکھے، جب کبھی خاتمے کا وقت ہو ان بزرگوں کے سائے میں رکھے، ان بزرگوں کی برکتوں میں رکھے، اور کسی کی توہین اور اہانت کر کے اور اس کی شخصیت کو مجروح کر کے، اس کے خلاف جھوٹ سازی کر کے اس کو بدنام کرنے سے اللہ محفوظ رکھے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایسی گفتگو اور ایسی صحبتوں سے اللہ دور رکھے کہ جو صرف بدنامی چاہتی ہیں، صرف بگاڑ چاہتی ہیں معاشرے کا، اور بڑوں کا نام لے کر اپنے نفس کی خواہشات کی پوجا کرتی ہیں، کرواتی ہیں۔ اللہ ایسوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ وحدہ لا شریک صرف اپنا پابند رکھے، اللہ وحدہ لا شریک صرف اس کا عبادت گزار رکھے، اور جملہ جو عقیدت ہے، عقائد اہل سنت ہیں، اس کی حقیقت کے ساتھ اس پر وابستہ رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے ساتھ اٹوٹ محبت عنایت فرمائے، مشائخین محترم ان کا اکرام کرنے اور ان کے تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سلسلہ عالیہ بعلویہ کے خیرات میں ہمیشہ اس کے ساتھ منسلک اور منہمک رکھے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا وما علینا الا البلاغ۔